دوسرے دن سے وہاں جناب علی فرسٹ کلاس مرغے ارغے چڑھنے لگے، اور وہاں قوالی وال بھی آ گئے، اور چادر ادھر اس نے چڑھا لی، دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں زیارت کرنے، تو اس نے اگربتی سلگا دی، اور اتنی خاصی تجارت کی اس نے ورشافی کو پورا مزار بنا دیا فرسٹ کلاس، لاہور کے اندر آج بھی بتاتے ہیں کہ وہ مزار موجود ہے۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے۔ اگر انہیں قرآن و سنت کا پتہ ہوتا تو ایسا نہ رہتا۔ دوسری وجہ، یہ جو تعلیمی ادارے سرم کدے بنے ہوئے ہیں، یہ بت کدے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مدارس ہیں، مدارس ضرور ہیں ابھی، اللہ من رحم اللہ چندے کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر جس کے اندر شرک اور خرافات کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو بچے مکاتب پرائمری اسکولوں میں بھی جو پڑھتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر فلانے شاہ کے واقعات اور فلانے شاہ کے واقعات، اور وہیں سے شرک اور بدعت کی تعلیم شروع کر دی جاتی ہے، اور اوپر تک بچوں کو وہی تمام سب چیزیں ان کے نصاب کی کتابوں کے اندر موجود پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغوں میں قبر کی تصویر، مزار کی تصویر، یہ بلے شاہ ہیں، یہ کھوتے شاہ ہیں، یہ طوطے شاہ ہیں، یہ اندھیرے شاہ ہیں، یہ اجالے شاہ ہیں، یہ فلانے شاہ ہیں۔ اب شروع سے بچپن سے بچہ پڑھ کر کے ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کا مزار وہ سمجھتا ہے یہی اسلام ہے، اور پڑھ کر کے بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہو کر کے پھر وہی وہ قبر پرستی شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقبرے تعمیر کرنا مزاروں پر، اور عرس اور میلے، اس کو وہ سب سے بڑا محترم اور مکرم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے مزاروں کو وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے نصاب کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے مزاروں کے اوپر پھول چڑھانا، فاتحہ پڑھنا، چراغاں کرنا، کھانا وغیرہ تقسیم کرنا، اس کو بھی وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے بچپن ہی سے۔ اسی طرح مزاروں کو اور مقبروں کے اوپر جو کچھ بھی قوالیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ تمام سب چیزوں کو وہ سمجھتا ہے یہی اسلام ہے۔ اس طرح سے مرے ہوئے بزرگوں کے تعلق سے جو عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ بیٹا دیتے ہیں، یہ بیٹی دیتے ہیں، یہ خانقاہی دین والوں نے جو پھیلایا ہوا ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے بھی اس کے اندر فل سپورٹ کرتے ہیں، اور باقاعدے آج کل تو ٹیلی ویژن اور VCR، یہ تمام سب چیزیں مکمل طور پر یہ میڈیا اس کا پورا جناب عالی وہ کر رہی ہے۔ لیکن میڈیا کا ایک فائدہ اور بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، کہ بہت سارے ایسے منفی پہلو جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں ان کو کاٹ کر کے یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالا گیا ہے، جس سے بہت سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سدھر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سدھر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی ایک ٹیوب دیکھی، اور میرے فیس بک پہ بھی ہے اور ہر جگہ موجود ہے وہ، اس میں نے دیکھا کہ بلکہ بدقسمتی سے یہ بھی گجران والا کا واقعہ ہے کہ ایک چودھری ہے، کوئی بہت بڑا وڈیرا بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور جناب علی لوگ اس کے جوتے چاٹ رہے ہیں آ کر کے، اس کو سجدہ بالکل ٹوٹل، اور ایک اور بابا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے بھی سجدے کر رہے ہیں۔ اور جائیے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیے اس کو، شرک کی انتہا کے موضوع پر آپ دیکھیے، وہ پورے تصویریں آپ کو دکھائیں گے مکمل طور پر، عجیب و غریب ناٹک ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، تو یہ جہالت اور یہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملکوں کے بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے لیڈر، ہمارے اسلامی ملکوں کے بھی سب کچھ، یہ لوگ جو قبروں کی، درگاہوں کی جناب علی پذیرائیاں، جس کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں، عام نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، اور تو اور ہے صدر مملکت اپنی حفاظت کے لیے چادر بھیجتے ہیں، وزیر اعظم اپنے کرسی کے بچانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اور وزراء اور یہی نہیں، اچھا ہو یا برا ہو سب وہاں چادر چڑھانے جاتے ہیں۔ ہیرو جاتا ہے اپنے فلم کے پروڈکشن کے لیے کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے، ہیروئن جاتی ہے جو ناچ گا کر کے وہاں جاتی ہے، خواجہ صاحب کے مزار کے اوپر چادر چڑھا کے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، یاروں نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب برائی پھیلانے آئے تھے یا برائی مٹانے آئے تھے؟ بولو، میں زبان سے کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا، آپ خود سوچو، آپ کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ خواجہ صاحب کی قبر پر کون جا رہا ہے اور کس نیت سے جا رہا ہے؟ وہ گانا ہٹ کروانے جا رہا ہے، وہ اپنی ناچ ہٹ کروانے جا رہی ہے، وہ اپنی کمر اور ڈینس ہٹ کروانے جا رہی ہے، وہ اپنی فلم ہٹ کروانے جا رہا ہے، وہ فحاشی بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں خواجہ صاحب۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کا وجود تمام برائیوں کو پھیلانے کے لیے تھا؟ آپ گستاخ نہیں ہیں؟ آپ سے بڑھ کے گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ آپ ٹوپیاں پہناتے ہیں لوگوں کو، آپ چادریں پہناتے ہیں ہزاروں کے لاکھوں کے قاتلوں کو، آپ پگڑیاں باندھتے ہیں، آپ ان کے جلسوں میں جاتے ہو، دستار باندھتے ہو کہ ٹوپی پہن لو اعلیٰ حضرت۔ کس کس کو تم نے ٹوپی پہنائی؟ پوری امت کو ٹوپی پہنایا ہوا ہے، اور نہیں پہنا سکے بیٹا تو اپنے ہی بھائی کو نہیں پہنا سکے، اور نہیں پہنا سکتے تو
وہ جانتا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بولو دیکھی تم نے کہ نہیں دیکھی؟ ٹوپی پہناتے بھی، پہنی ٹوپی اس نے، سکھایا ہم کو مولوی ٹوپی پہنانے آیا. بھائی ہم نے تم کو پڑھا پیٹ پاٹ کے اپاس رکھ کر کے ٹوپی پہنا کے اب ہیرو بن رہے ہیں، تم ہم کو ٹوپی پہنایا ہے. یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ذلیل ہو رہے ہیں، ہوں گے. اللہ کے ساتھ رہو گے کبھی انشاءاللہ ذلیل ہو سکتے نہیں ہوگے. اللہ عزت ادا فرمائے گا، اللہ ہی سب کچھ حفاظت کرنے والا. لیکن ان خانقاہوں کے ساتھ جڑو گے جہاں چرس ہے، جہاں طوائفیں مجرا کرتی ہیں، جہاں بھنگڑے ہیں، جہاں قوالیوں کے ڈانس ہیں، جہاں کفر ہے، جہاں سب کچھ ہے. اور نہرو نے کہا تھا کسی موقع پر جب اجمیر کے میلے کو دیکھا تو نہرو نے کہا تھا کہ جاؤ یہاں سب کچھ ہے، اگر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے. یہاں سب کچھ ہوتا ہے، صرف اللہ کی پوجا نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے. یہ آج ہم کر رہے ہیں. آپ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ یہ خانقاہی اسلام ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ ہاں کہ ذرے ذرے میں اللہ ہے، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ، مندر میں بھی اللہ، مسجد میں بھی اللہ. ہم کو ارے بہت ساری چیزیں بہرحال. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، میں ان ناموں کو ذکر نہیں کرانا چاہ رہا. تو پہلا سبب کیا ہے؟ جہالت، شرک میں جانے کا. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ بولو. پہلا سبب جہالت ہے، اور دوسرا سبب تعلیمی ادارے ہیں، اور تیسرا سبب یہ خانقاہ. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ خانقاہیں ہیں جو صوفیوں نے بنا بنا کر کے اسلام کے نام پر جناب علی مزاروں کے ارد گرد بنائے ہیں، جس کے اندر موٹے موٹے مرید بیٹھے ہیں، مسنڈے بیٹھے ہیں، تعویذ گنڈے چل رہے ہیں، پلیتے چل رہے ہیں. ایک طرف تربیت کے حقو لگائے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور جناب علی جہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، بہرحال جہاں قبروں کے اوپر قبے، تزئین اور آرائش اور پھول اور چادر، انہیں غسل دینا اور وہاں مجاوری کرنا، ان پر نظر و نیاز چڑھانا، وہاں شیرنی کھانا پکانا، وہاں جانور ذبح کرنا، وہاں رکوع اور سجدے کرنا، ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا رہنا، ان باباؤں سے مرادیں مانگنا، ان کے نام کی چوٹی رکھنا، ان کے نام کے دھاگے ہاتھوں میں باندھنا. آج کل مسلمان بھی دھاگے بہت باندھتا ہے، مسلمان مرد ہو یا عورتیں. دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں یہ سب یہی اتحاد کی باتیں ہیں. ہاں ان کے نام کی دہائی دینا، تکلیف اور مصیبت میں انہیں پکارنا، یا غوث یا عالمدد یا خواجہ یا فلاں کے نعرے لگانا، مزاروں کا طواف کرنا، طواف کے بعد قربانی کرنا اور سر کے بال موڑنا، سزا. اور اسی طرح سے مزار کی دیواروں کو چومنا، وہاں کے دیواروں کو اپنے چھاتیوں کے اوپر ملنا، خاک شفا سمجھنا، ننگے قدم مزار تک پیدل جانا. اور یہی نہیں بلکہ پیٹ اور سینے کے بل بھی لوگ گھسٹتے ہوئے مزار کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. 80 کلومیٹر، 90 کلومیٹر. اللہ نے یہی عذاب دیا ہوا ہے جناب علی. اور جناب علی الٹے پاؤں مزار سے پلٹنا، سیدھے نہ پلٹنا، یہ سارے افعال جو ہر چھوٹے بڑے مزار کے اوپر کیے جا رہے ہیں، یہی خانقاہی دین ہے، یہی خانقاہی اسلام ہے. اسلام نعوذ باللہ یہی خانقاہی مذہب ہے اور یہی خانقاہی دین ہے. بولو یہ خانقاہی دھرم تمہیں قبول ہے؟ چاہیے تمہیں یہ تمام سب؟ اللہ کبھی توفیق نہ دے. اے مسلمانوں، نبی کے اس دین کے اوپر آؤ جو آسمان سے اترا ہوا، سدا بہار، جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی والا دین ہے. جناب علی ان میں ہر مزار کا کوئی نہ کوئی ایک امتیازی، ہر مزار والا ایک نہ ایک امتیاز سے وہاں پہ ممتاز ہے، ہر نام سے یاد کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بعض خانقاہوں کے اوپر جنتی دروازے کا بورڈ لگا ہوا ہے، جیسے پاکستان کے اندر بہشتی دروازہ، اور اجمیر شریف کے اندر جنتی دروازہ. میں تو خود گیا ہوں، کم از کم 4-5 دفعہ ادھر سے ادھر آیا. ہاں بچپن تھا
کودتے تھے ہم, جاتے تھے, آتے سے جاتے تھے, کچھ بہشتی دروازہ ہے. اور زمانے میں اتنا ٹھنڈا تھا جناب علی, تو ہم سمجھتے تھے یہ جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اے سی اوسی گاؤں والے دیہات والے کیا جانے اے سی کی پیسی کیا ہوتی ہے, اس زمانے میں بھی اے سی اوسی کیا تھا. اب وہ کولر لگا کے ٹھنڈا ٹھنڈا کیا ہوا تھا انہوں نے, ادھر سے گرمی سے مرتے ہوئے جاتے, وہ بھی راجستھان کی گرمی. ہاں, اور آزو بازو سندھیوں کے مکانات, بدبو, آج بھی بدبو, آج بھی بدبو. اللہ کبھی توفیق نہ دے جانے کی. ہمارے استاد تھے, مر گئے, وہ کہتے تھے اجمیر کی گلیوں میں تو بو بہتا ہے. شعر بنایا تھا انہوں نے, ہم نے کہا شیخ بہت اچھا شعر ہے یہ. تو عقیدت مندی میں انہوں نے ایسے شعر, حق باتیں آ جاتی ہیں کبھی کبھی زبانوں کے اوپر, بھیا حق باتیں اللہ کہلوا دیتا ہے. آج بھی وہی سنڈاس, وہی بدبو چاروں طرف گلیوں میں پھیلی. تو قرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی دروازے بنے ہوئے وہاں تعمیر کیے جاتے ہیں, جہاں گدی نشین ہوتے ہیں, سجادہ نشین ہوتے ہیں, وہاں نذرانے وصول کیے جاتے ہیں, جنت کی ٹکٹیں تقسیم کی جاتی ہیں. اور یہی نہیں, عمراء, وزراء, اراکین اور اسمبلی اور پارلیمنٹوں کے اندر اور فوج کے سربراہ, عہدیدار وہاں پر سر کے بل پہنچتے ہیں, سر کے بل پہنچتے ہیں. یہ کرکٹ ٹیمیں ہاریں تو بھی وہاں, جیتیں تو بھی, اور نکلیں تو بھی وہاں, جائیں تو بھی وہاں, بغیر وہاں سجدہ کیے ہوئے نہیں واپس آتی ہیں. اور جناب علی اور دولت دنیا کے عوض جنت خریدتے ہیں. اور بعد ایسی خانقاہیں بھی ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں جہاں باقاعدہ مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا, وہ شیخ توصیف الرحمان حفظہ اللہ کی ایک سی ڈی ہے. اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا, تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے. اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت یہ کلندر بابا کا عرس مبارک ہے, اور اس میں دنیا بڑی دور دور سے آتی ہے. یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں, اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر, چاروں صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا, اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں, نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے, کلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے. ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل آئی تھی, اور نظارہ تک لال شہباز قلندر کے کا حج, ہاں وہاں ہم نے دیکھی, اس کو حیران میں رہ گیا. وہ کہتا ہے یہ غریبوں کا حج ہو رہا ہے. امیر جو ہوتے ہیں وہ سعودی عرب مکہ مدینہ جاتے ہیں, ہم غریب لوگ ادھر حج. ہم نے کہا واہ, لوگوں نے یہاں بھی امیری اور غریبی ہے نا بنائی ہوئی ہے. باقاعدہ زمزم پیتے ہیں, باقاعدہ جسموں کے اوپر ملتے ہیں, طواف کرتی ہیں عورتیں مرد, واللہ غسل ہوتا ہے باقاعدہ, سب کچھ ہوتا ہے جناب علی. آپ جو چند چیزیں دیکھ رہے ہیں, اندر تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے جاتے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے, وہ دکھاتا ہوں میں بھی آپ کو. اور ایسی خانقاہیں ہیں کہ جہاں باقاعدہ قربانیاں دی جاتی ہیں طواف کرنے کے بعد, پھر بال مڑائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ مصنوعی آب زمزم پیا جاتا ہے. اور بعد ایسی بھی خانقاہیں ہیں جہاں نومولود معصوم بچوں تک کو چڑھایا جاتا ہے, نومولود بچوں تک کو چڑھایا جاتا ہے. اور بعد ایسی خانقاہیں بھی ہیں جہاں پر کنواری دوشیزائیں بھی چڑھائی جاتی ہیں, جیسے مندروں میں سادھوی بنتی ہیں, چرچوں میں نن بنتی ہیں, ایسے ہی مزاروں کے اوپر, درگاہوں کے اوپر بولو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہے ہی ہے حقیقت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر, کون سی کتاب بولو, ملفوظات اعلیٰ حضرت, یاد کر لو, یاد کر لو, یاد کر لو, کون سی کتاب, ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر باقاعدہ انہوں نے وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدی عبدالوہاب ایک دفعہ آ رہے تھے, تو مزار کے اوپر جو مجاور بیٹھے تھے ان کا عرس تھا, ہر سال آتے تھے حضرت رفاعی کے دربار میں. کس کا مزار تھا, مصر کے اندر. تو وہ بار بار چادر اٹھا کر کے مجاوروں سے پوچھتے ہیں بابا کہ عبدالوہاب آیا, عبدالوہاب آیا. نہیں سمجھ آئی, مزار کے اندر سے چادر اٹھا. میں نے کہا یار اس کی بڑی گپ واللہ بتلا رہا ہوں, حد ہو گئی یار. اعلیٰ حضرت کیسے, اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو کیا کہیں, اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کچھ بھی کہہ لیں مان لیں. چلو مان لیا. خان صاحب بریلی شریف کے, اعلیٰ حضرت کا مطلب احمد رضا خان صاحب بریلی شریف, ہاں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ کہتے آیا تو کہا حضور ابھی تو نہیں آیا, اور حضور کو تو سب پتا ہے. کہا ہاں ہم کو سب پتا ہے,
ہمارا مرید جب اپنے گھر سے چلتا ہے تو مجھ تک پہنچنے تک جو کچھ بھی ہوتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر ایک رسی بھی اس سے غائب ہو گئی تو کل